اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائک ربی شقیا وإنی خفت الموالی من ورائي وكانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ مریم کا پہلا رکوع ہے۔ پیچھے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ سورۃ النحل سے جو صورتیں شروع ہوئی ہیں اس میں قرآن حکیم کا بین الاقوامی پروگرام انٹرنیشنل انقلاب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ تو سورۃ النحل میں تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد اللہ کی وحدانیت، طاغوت سے اجتناب، عدل، امن اور معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرنا قرار دیا گیا تھا۔ پھر بنی اسرائیل میں اسرائیلی تحریک اور اسماعیلی تحریک کے باہمی ملاپ کے بنیادی اصول اور ضابطے بیان کیے گئے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اصول آئے تھے وہ اس پوری تحریک کی بنیاد ہے، جو دراصل اللہ کی وحدانیت اور طاغوت سے اجتناب اور عدل کے لازمی نتائج میں سے ہیں 13 اصول۔ اور پھر سورۃ کہف میں بنی اسماعیل اور اسرائیل یعنی ابراہیمی تحریک کی دونوں شاخوں اور سائبین کی تمام شاخوں کے درمیان جو بنیادی اساسی اصول ہیں رشد و ہدایت کے، ان کا تذکرہ سورۃ کہف میں مکمل ہوا۔ پچھلی سورت کے آخر میں کہا گیا تھا کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے بندے جو اللہ کے طرف سے رسول بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں ان کو انہوں نے میرے مقابلے پہ اپنا دوست بنا لیا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام یا دیگر دیوی اور دیوتاؤں کا تصور تھا۔ اب اسی تناظر میں اس سورۃ مریم میں انبیاء بنی اسرائیل بالخصوص حتیٰ کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے بارے میں کہ ان کی اصل قرار واقعی حیثیت کیا تھی، انہوں نے کیا کام کیے،
انہیں کیا حکمت اور حکم دیا گیا، اور ان کے نااہل وارثوں نے ان انبیاء کی تعلیمات میں کہاں تغیر و تبدل اور خواہشات کی پیروی کی۔ اس لیے نصف اول جو صورت ہے تقریباً بلکہ 3/4 حصے میں انبیاء کا تذکرہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور پھر مختصراً موسیٰ علیہ السلام اور اسماعیل اور ادریس کا تذکرہ کیا ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور پھر جو ان کے نااہل وارث پیدا ہوئے انہوں نے جو نمازیں ضائع کیں، اللہ کا حکم بھی ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، ان کے لیے جو سزائیں مقرر ہیں اس کا تذکرہ سورت کے آخر میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ تفصیل کے ساتھ، اور اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو من دونی اولیاء انہوں نے بنایا تھا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے بندوں میں سے میرے مقابلے پر لا کر خدا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اصل میں کون ہیں، کیسے پیدا ہوئے؟ مریم کے اولاد میں سے ہیں، تو اس کا پورا قصہ یہاں کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جو خود ایک عورت سے پیدا ہوا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مریم اور وہ دونوں مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کے مقابلے پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے بندے تھے۔ قال انی عبد اللہ، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دیا تھا، اور ان کو ہم نے شریعت، عقل، حکمت، حکم، نبوت، یہ ہدایت کی تمام امور ہم نے انہیں دیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے پہلے بطور تمہید کے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے رکوع میں ہے جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام بھی بظاہر عام قانون اور ضابطے کے مطابق پیدا نہیں ہوئے تھے، کہ ماں ان کی حضرت زکریا کی اہلیہ انتہائی بانجھ ہو چکی تھی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ خود زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے آخری عمر کو یہاں تک پہنچ گئے کہ بڑھاپے سے گردن ہلتی تھی، واشتعل الراس، اور بال جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں، تو بڑھاپے کی آخری حالت تھی۔ دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، اور جب اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے دعا قبول کر کے کہا کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، تو خود زکریا کو جو پہلے دعا مانگتے وقت تو تعجب نہیں، لیکن جب اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک، تو کہتے ہیں انا یکون لنا، ہمارے لیے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس وقت تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا کے عام قاعدوں اور ضابطوں سے ہٹ کر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کو تو بنی اسرائیل میں کوئی خدا نہیں مانتا، تو ایسے ہی عجیب طریقے سے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ تو عیسیٰ کی پیدائش پر عیسیٰ کو خدا ماننا یہ تمہارے اپنے اسرائیلی تحریک کے اپنے ضابطوں کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس لیے پہلے بطور ابتداء اور تمہید کے کم عجیب چیز جو ہے وہ بیان کی ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بہت ہی غیر معمولی طریقے سے ہوئی، تو اس کو بھی اگلے رکوع میں واضح کیا گیا۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ کاف ہمیشہ طاقت اور قوت پر دلالت کرتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں جو بات واضح کی ہے، بڑا کاف زیادہ شدت کے ساتھ اور چھوٹا کاف کم شدت کے ساتھ۔ ہا یا آ یہ غیب پر دلالت کرتا ہے، اور یا بھی غیب کی نوعیت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک غیب الغیب ہے، اور ایک غیب متعین ہے، دوسرے درجے میں محض غیب۔ عین روشنی پر دلالت کرتا ہے، اور صاد مقامات انبیاء کی حقیقت اور اس کی چمک اور طاقت کو واضح کرتا ہے کہ یہ اللہ کی وہ تجلی ہے جو پوری شدت کے ساتھ غیب الغیب سے دنیا میں آئی ہے، اور یہاں اس نے ایک روشن مقام انسانی تاریخ میں انبیاء کی جد و جہد کی صورت میں قائم کیا ہے۔ وہ غیر معمولی طاقتور روشنی جو یحییٰ کے ظہر کی صورت میں بھی ظہور پذیر ہوئی اور عیسیٰ کی صورت میں بھی ظہور پذیر ہوئی،
ان کی روحانیت بڑی طاقتور اور قوی تھی، اور اسی طاقتور اور مضبوط روحانیت ہی کے سبب انہوں نے دنیا میں دین کے غلبے کا اور انسانیت کی ترقی کا پروگرام واضح کیا۔ اس لیے حضور سے پہلے جتنے انبیاء دنیا بھر میں آئے ان میں سب سے زیادہ ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور قوت کے تھے کہ پورا مغرب حضور سے پہلے عیسائیت اختیار کر چکا تھا، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی حکمرانی قائم تھی۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قلبی روحانیت کا اثر یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے مقابلے پر ہمیشہ ہر دور میں یہی کھڑے ہوں گے، یعنی ان کی روحانیت ابھی بھی سرایت کر رہی ہے۔ باقی انبیاء کی روحانیت تو اپنے اپنے دائرے کے اندر محدود رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ طاقت اور شدت کے ساتھ کسی کی بھی اگر روحانیت جس نے دنیا میں کام کیا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، تو وہ اس کا ایک روشن مقام ہے، ایک کردار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے وابستگی رکھنے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قرار واقعی حیثیت کو بدل دیا، کہ ان کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ اس صورت میں اس کی اصل حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کا نور بہت اونچا ہے، بہت اونچی روحانیت لیے ہوئے ہے، لیکن ان کا مرتبہ اتنا بڑھا دینا کہ وہ خدا کے درجے پر پہنچ جائیں تو یہ بات غلط ہے۔ وہ مخلوق ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، اللہ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ پوری سورت کے جو مضامین ہیں اور خاص طور پر اس میں جو انبیاء کی جد و جہد کا جو تذکرہ ہے اس کو ان اسمائے سور میں حروف مقطعات کے بارے میں شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، تو جیسے نام اپنے معنون کا تعارف کراتا ہے ایسے ہی یہ نام بھی اپنی صورت کے جو مضامین اور جو اس میں باتیں کی گئی ہیں ان کا تعارف کرا رہا ہے۔ سب سے پہلے ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کیا۔ اب پیچھے انہوں نے کہا تھا کافروں نے کہ یہ عبادی جو ہیں، یہ اللہ کے جو بندے ہیں، ان کو اللہ کے مقابلے پر لائے تھے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مقابلے پر لانے کی کیا ضرورت ہے، یہ میرے بندے، میں نے ان پر رحمت کی ہے۔ تیرے رب کی رحمت جو اپنے بندے زکریا پر آئی ہے اس کا یہاں پر تذکرہ ہے اس رکوع میں۔ کیا رحمت کی تھی؟ اس رحمت کے وقت میں دو باتیں یہاں قرآن حکیم نے بیان کی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا طرز فکر و عمل اور ان کی دعا کے الفاظ، اور ایک اللہ نے آگے اپنی اس دعا کی قبولیت کا جو تذکرہ ہے اس کو آگے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ذکر کیا کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، زکریا علیہ السلام انہوں نے اپنے رب کو پکارا بہت ہی آہستہ سے، نداء خفیہ۔ زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے متولی تھے، اس کے نگران اعلیٰ وہی تھے، نبی بھی ہیں، اور باقی جو بیت المقدس کے جتنے بھی مجاور تھے یا خدمت گار تھے لوگ، تو ان سے علیحدگی میں خفیہ طور پر دل ہی دل میں پکارا، نداء خفیہ۔ بات اصل میں یہ تھی کہ ان کے جو عزیز و اقارب اور باقی رشتہ دار تھے وہ اتنی اہلیت اور لیاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ انبیاء کے اس مشن کو آگے سنبھال سکیں، بلکہ بالفاظ دیگر یہ تھا کہ اگر ان کے سپرد کوئی کام کیا جائے تو نااہلیت اور اس میں کام میں خرابی پیدا ہونی تھی۔ اب اس بڑھاپے کی حالت میں انہوں نے اپنے رب کو دل ہی دل میں پکارا۔ کیا پکارا؟ وہ پکار جو دل میں بہت ہی خفیہ راز و نیاز تھا زکریا اور اللہ کا، تو اسے اللہ تعالیٰ یہاں آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکارا کر رہے ہیں۔ قال، وہ بولے حضرت زکریا علیہ السلام، ربی انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، بڑھاپے کی میں انتہا کو پہنچ چکا ہوں، 80 90 100 سال کا ہو چکا، ہڈیاں میری بہت ہی بوسیدہ ہو چکی، کمزور ہو چکی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر سے بڑھاپے کا شعلہ نکل رہا ہے۔ اشتعال، بال کالے ہوں اور ان میں کوئی سفیدی ہو، ہاں جی، مختلف جگہوں پر سفیدی کے بال نکل رہے ہوں،
اس کو چونکہ وہ ایک شعلے کی طرح نظر آتی ہے، ایک لٹ یا چند لٹیں، تو اس کو عربی میں اشتعالہ کہا جاتا ہے۔ جیسے رات اندھیرے میں ایک شعلہ جل رہا ہے، تو ایسے کالے بالوں کے اندر بالوں کا ایک لٹ جو ہے وہ سفید ہو رہی ہے۔ اشتعال بھی ہے سر میں، یعنی وہ سر اس کے اندر بڑھاپے کے آثار ہیں، اور حرکت بھی ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، سب سے پہلے تو کہا میں بوڑھا ہو گیا، بڑھاپا مجھ پر طاری ہو رہا ہے، اور میں یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ میں تیرے سے جو دعا مانگوں گا تو وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تیرے پکارنے پر میں سمجھتا ہوں کہ میں محروم نہیں رہوں گا۔ شقی محروم رہنے والا، بدبخت، تو جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جس کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا، تو میں جو تجھ سے مانگوں تو باوجود اس بڑھاپے کے، میری اپنی حالت تو یہ ہے کہ میں انتہائی بوڑھا ہو گیا، لیکن میں تجھ سے جو دعا مانگتا ہوں تو لگتا ہے کہ اب مجھے محروم نہیں کریں گے آپ۔ کیا؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، ایک طرف میری حالت یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو کر عمر کے آخری اس پر پہنچ چکا ہوں، اور دوسری طرف میں ڈرتا ہوں الموالیہ من ورائی، میرے بعد جو میرے رشتہ دار ہیں، چچا زاد ہیں یا دوسرے خاندان کے لوگ ہیں، موالی کہتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو، جو رشتہ دار ہیں، تو جو میرے رشتہ دار بنی اسرائیل میں باقی لوگ ہیں میرے من ورائی، میرے بعد، ان سے مجھے ڈر ہے، اور ڈر اس بات کا ہے کہ وہ نااہل ہیں۔ یہ جو ذمہ داری میرے پاس بیت المقدس کی ہے، دین کی خدمت کی اور دین کے غلبے کی، یہ میرے بعد آنے والے لوگ نالائق ہیں، اور یہ اس کام کو نہیں سنبھال سکتے، وہ اس میں اپنے مفادات اور اس میں خرابیاں پیدا کریں گے۔ اب یہ ساری تمہید باندھی جا رہی ہے، پہلے اپنے بڑھاپے کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کی دعا سے محروم نہ ہونے کی بات ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کا بتلایا کہ ان میں سے اس وقت کوئی اس قابل نہیں ہے کہ میرے بعد وہ صحیح دین کو سنبھال سکے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور اوپر طرفہ تماشا یہ ہے کہ میری اپنی بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ 40 سال کے بعد، 45 سال کے بعد عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو وہ 45 سال سے اوپر، 50 سے اوپر، 60، ظاہر ہے کہ جب زکریا بوڑھے ہو چکے تو وہ بھی بوڑھی، یہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اب یہ تمام مقدمے جوڑے ہیں، اور ان تمام مقدمات اور قضیات کے بعد کہتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنی طرف سے ہی، خاص اپنی عنایت سے ہی مجھے میرا ایک ولی دے دے، میرا کام اٹھانے والا، میری ذمہ داریوں کو جو میں کر رہا ہوں، میری ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا مجھے ایک میرا وارث دے دے۔ وہ کیا کرے گا؟ عام طور پر دنیا میں ہر آدمی کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن بیٹے کی خواہش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی دنیاوی جو مال و دولت ہے اس کا وہ وارث بنے، تو کہیں چچا زاد بھائیوں کو اور باقی رشتہ داروں کو یہ وراثت نہ مل جائے، تو یہ عام لوگوں کا تصور تو بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں نبی اپنے لیے بیٹا مانگ رہا ہے، اور اس بیٹا مانگنے کا مقصد بھی واضح کر دیا کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، وہ میرا وارث بھی بنے اور آل یعقوب کا وارث بھی بنے۔ اسرائیل کی اولاد میں ہے، یعقوب حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث بنے۔ اور وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور وہ بیٹا بھی ایسا ہونا چاہیے جو بہت ہی پسندیدہ اور من مانتا، حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ جس سے تمام لوگ خوش ہوں، یہ جتنے بھی یہاں باقی لوگ ہیں وہ بھی اس سے مطمئن ہو، راضی ہوں، میں بھی راضی ہوں، اے اللہ تو بھی راضی ہو، اس کو رضا والا بنا۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو بڑھاپے کی اور بہت ہی آرزو کر کے اولاد مانگی جاتی ہے، وہ تکبر اور غرور اور اولاد کے لیے بھی کیا ہے، ذلت کا باعث عام طور پر ہوتی ہے، اس لیے آگے جا کر کہا لم یجعلنی جبارا شقیا، تو وہ اصل میں باپ بن جاتی ہے، اور وہ جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس کی اولاد بنتے ہیں۔ تو یہاں حضرت زکریا نے دعا مانگی کہ نہیں، ایسا بیٹا دے جو مجھے بھی راضی کرے، میرے مشن کو بھی سنبھالے، میرے فکر کو بھی سنبھالے، اور یعقوب کی اولاد کی بھی پوری تعلیمات کو، ابراہیمی تحریک کو بھی سنبھالے، اور اس کے لیے بھی جد و جہد اور کوشش کرے۔ یہ بات واضح ہے
کہ انبیاء علیہم السلام دنیاوی وراثت ہوتی نہیں ان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری وراثت نہیں ہوتی، درہم اور دینار وراثت نہیں ہوتے، روپیہ پیسہ جو بھی کچھ نبی کی ملکیت ہوتا ہے وہ نبی کا نہیں ہوتا، موت کے بعد، ان کی دنیا سے جانے کے بعد وہ قوم کا ہوتا ہے، امت کا ہوتا ہے، تمام لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے درہم اور دینار کے کبھی وارث نہیں ہوئے۔ تو یہاں زکریہ وارث مانگ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم سب انبیاء کی جماعت ہے، تو زکریہ بھی ان میں نبی ہیں، یعنی گویا کہ زکریہ اپنے درہم و دینار کی وراثت کے لیے اپنا بیٹا نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ اس مشن، فکر اور نظریے کے لیے بیٹا مانگ رہے ہیں کہ جو اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہو، اس علم کو سنبھال سکے، اس کو آگے منتقل کر سکے، اس کے غلبے کے لیے جد و جہد کر سکے، ذاتی خواہشات اور ذاتی مفادات کے دائرے سے بالا تر ہو، اللہ کو بھی راضی کرے اور مخلوق خدا کو بھی راضی کرے، ایسا بیٹا مجھے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی قبول کی، اور اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی، اور اس کا نام بھی ابھی سے رکھ دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے آج تک ہم نے کسی کا یہ نام نہیں رکھا، آدم سے لے کر یحییٰ علیہ السلام تک کسی انسان کا نام یحییٰ نہیں تھا، ہاں جی، سب سے پہلا نام بھی ہم نے آپ کا رکھا۔ سمیہ نام بھی ہو سکتا ہے اور شبیہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا بچہ، ایسی مشابہت رکھنے والا، اس سے پہلے کبھی ہم نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا بچہ ہم آپ کی خوشخبری سناتے ہیں، تو اب آگے زکریا علیہ السلام بڑا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ بظاہر جتنی بھی اس کے علامات تھیں وہ تو یہ تھی کہ اب بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، جی، خاوند بوڑھا، بیوی بانجھ، ہاں جی، اور باقی کوئی ذریعہ موجود نہیں، باہر دوسری طرف صورتحال یہ کہ کوئی ایسا وارث نہیں جو اس مشن کو سنبھال سکے۔ اب یہی علامات دراصل یہی مقدمے تقاضا کر رہے تھے کہ اس نبی سے، جو نبی اپنے اس پورے کام کو کر رہے ہیں، انہی کے اس سے اولاد پیدا ہو تاکہ ان کے مشن کا وارث وجود میں آئے۔ قال، حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا جب اللہ نے خوشخبری سنائی، ربی انا یکون لی غلام، کہاں سے آئے گا میرا لڑکا، ہاں جی، وکانت امراتی عاقرا، اور میری عورت بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بوڑھا ہو کر سٹھیا گیا ہوں، اکڑ گیا ہوں، عتیہ، بڑھاپے کی حالت یہ ہے کہ میری حالت بڑھاپے سے بہت ہی کمزور ہو چکی ہے، ہاں جی، حضرت نے عتیہ کا ترجمہ کیا اکڑ گیا، یعنی اس قابل نہیں رہا کہ کوئی اولاد پیدا کر سکوں، تو کس طریقے سے یہ اولاد پیدا ہوگی، بڑا تعجب کا اظہار کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوگا، ایسی حالات میں ہی ہوگا، اسی طرح ہی ہوگا، جی۔ قال ربک، تیرے رب نے کہا، ہوا علیہ ہین، ایسی بڑھاپے اور ایسی بانجھ عورت کے ساتھ بچہ پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے۔ تو ذرا سوچ، زکریا سے کہا، قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اس سے پہلے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا اور تو کچھ نہیں تھا، تیرا بھی تو کوئی وجود نہیں، اس میں تیرا اپنا کیا کمال ہے، جی، تیری عدم موجودگی میں تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا، چاہے جوان ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، رتبہ ضائع ہو جائے تو آگے اس سے کیا اولاد پیدا ہوگی، کچھ نہیں، تو تجھے بھی تو ہم نے پہلے پیدا کیا تھا، جب تجھے پیدا کر سکتے ہیں تو یحییٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتے۔ قال، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، رب اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر دو۔ اور یہ خیال بھی جیسا کہ پیچھے صورت آل عمران میں گزرا ہے کہ یہ خیال جو زکریا علیہ السلام کو اولاد کا پیدا ہوا وہ بھی مریم کی وجہ سے، کہ مریم جب پیدا ہوئی تھیں اور ان کی رکھوالی کے لیے ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام نے اختیار کی ہوئی تھی، تو ان کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی، تو وہ وہاں ان کے گھر میں پرورش پائی حضرت مریم نے، تو ان کو جب وہ محراب میں جہاں جس عبادت گاہ خانے میں حضرت مریم موجود تھیں، تو
تو جہاں وہاں داخل ہوئے تو ان کو وہاں پھل فروٹ بے موسمی ملے، مریم کے پاس آئے ایسے فروٹ جو اس زمانے کے نہیں تھے، تو وہ جب دیکھے تو اب وہاں دل میں خیال آیا کہ اگر اس کو بے موسمہ پھل مل سکتا ہے تو مجھے بے موسمہ اولاد کیوں نہیں مل سکتی جی۔ تو اس وقت یہ دعا مانگی اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کو خوشخبری دی۔ اب چونکہ جب خوشخبری ملے اور ایک انہونی ہونے والی ہو تو دل میں طرح طرح کے کیا ہے طبی بات ہے انسان کی کہ اس کے لیے کوئی علامتیں اور نشانیاں اور اس کی چاہت اور اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا رب اجعل لی آیہ، بچے کی پیدائش کے لیے بیوی کو حمل ہونے سے متعلق کوئی علامت تو مجھے بتائیں، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کریں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب حمل ٹھہر گیا۔ اب ہم 9 مہینے تک انتظار کرتے رہیں، پتہ نہیں ہاں جی بچہ پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو اس کے کوئی آثار تو ہوتے ہیں بچے کی پیدائش کے، اس کی کوئی نشانی اور علامت تو بتلاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی آیتوں کا اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، تو 3 دن تک مسلسل لوگوں سے بات نہیں کرے گا، سویہ درست ہونے کے باوجود۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کے ویسے ہی زبان بند ہو جائے کسی مرض کی وجہ سے، فالج ہو گیا کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتا، ہوں گے آپ تندرست صحیح، بات کرنے کی طاقت اور قوت ہوگی لیکن آپ کا بولنا بند ہو جائے گا، یہ سب سے بڑی علامت۔ اس موقع پر لوگوں سے مکالمہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح و تحمید اور اللہ کا نام پکارنا وہ تو سب کچھ ہوگا لیکن انسانوں سے آپ بات نہیں کریں گے۔ ویسے بھی بنی اسرائیل میں چپ کا بھی ایک روزہ تھا، بلکہ بنی اسرائیل کیا یہ علم کا ایک دوسرا طریقہ ہے جس میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ ایک علم کا طریقہ وحی الہی کا جو کلام الہی سے تعلق رکھتا ہے، ہاں جی تو وہ تو وہاں تو کلام جی کلام کا تعلق چونکہ عقل و شعور کے ساتھ ہے، تو عقل کے راستے سے جو علم منتقل ہوا ہے وہ علم جو ہے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں زبان پر، کیونکہ اگر عقل سے علم ہو تو نطق ضرور ہوتا ہے، ناطق ہوتا ہے۔ اسی لیے حیوان ناطق کی اصطلاح یونانی اور مغربی فلاسفہ نے ان کے ہاں جو علم کا وہ ذریعہ ہے اس کو قرار دیا ہے جی، جبکہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے سائبین کے نقطۂ نظر سے جو انسان کی تعریف کی ہے وہ حیوان ناطق کے بجائے وہ حیوان جو ذو فکرن، جو غور و فکر کرتا ہے، اور وہ جو یصنع الآلات جی آلات کا استعمال کرتا ہے، آلات بناتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے۔ کام کرنے والا کام میں مشغول ہوتا ہے، ہاتھ سے کام کاج کر رہا ہوتا ہے لیکن زبان سے بولنے اور شور شرابہ نہیں مچاتا۔ تو سائبین کا جو طریقہ دوسرا طریقہ علم ہے اس میں زبان بند رکھی جاتی ہے، دماغ اور قلب مشغول ہوتا ہے ہاں جی، اور ہاتھ کاموں میں مشغول ہیں، دل بیار دست بکار، کہ دل یار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مشغول ہے اور ہاتھ کاموں میں مشغول ہیں، بولنے کی ضرورت ہی۔ اور اس طریقہ علم میں ہاں جی جو متعلقین ہیں ان کو بھی خاموشی کے ساتھ فیض حاصل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ علم ہے، جب حمل ٹھہرے گا تو اس وقت سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ تو خاموشی اختیار کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی آگے قصہ آ رہا ہے، تو وہاں بھی حضرت مریم نے چپ کا روزہ رکھا تھا، اور یہاں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہاں بات ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا گیا کہ تو آپ بات نہیں کریں گے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد السلوک میں لکھا ہے کہ صوفیہ کا یہ قول ہے کہ جب زبان بند ہوتی ہے تو دل بولتا ہے، اور جب زبان بولتی ہے تو دل خاموش ہو کر سنتا ہے۔ تو اگر دل کو جاری کرنا ہے تو پھر زبان بندی کرنی پڑے گی۔ اس لیے مشائخ کے ہاں جی جب تعلیم و تربیت کے مراحل میں ایک وقت آتا ہے کہ جب بولنا بند، خاموشی، قلب اور ذہن وہی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ غیر معمولی عمل ہونا ہے، تو جیسے ہی یہ یحییٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرے گا تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن تک کم از کم آپ لوگوں کے ساتھ مکمل بات چیت نہیں کریں گے سوائے عبادات کے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے
اس کا تذکرہ کیا کہ فخرج علی قومہ من المحراب، آپ اپنی قوم پر نکلے من المحراب، اپنے عبادت خانے سے، جہاں ذکر اذکار میں، عبادت میں، ہاں جی اللہ کے تسبیح و تحمید میں مشغول تھے، وہاں سے نکلے۔ فاوحیٰ الیہم، اور ان پوری قوم کو اشارے سے کہا کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ۔ ان لوگوں کو بھی پہلے کہہ چکے تھے کہ جب ایسا معاملہ ہوگا تو میں اشارے سے آ کر بتاؤں گا کہ وہ 3 دن شروع ہو چکے ہیں جی۔ اس کی علامت کے طور پر باقی جتنے ان کی، جو ظاہر ہے کہ وہ وہاں کے سب سے بڑے ہیڈ تھے، اپنا بیت المقدس کے نظم و نسق کے متولی تھے، تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو۔ تمام ذاکرین کو حکم دے دیا کہ 3 دن تک مسلسل تمام لوگ ذکر میں مشغول رہیں، تسبیح و تحمید میں لگے رہیں، اور خود بھی۔ قرآن چونکہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ہاں جی، یہ پہلا منظرنامہ بتلایا، حمل ٹھہرا، زکریہ علیہ السلام پیدا ہوئے، ہاں جی، جو اللہ نے خوشخبری دی تھی۔ اس کے بعد زکریہ جب جوان ہوئے، جی ابھی 9 عمری میں ہی تھے، ہاں جی 15-20 سال کی عمر کے تھے، کہ اللہ پاک نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کتاب کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ وہ کتاب جو تورات کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی کتابیں بنی اسرائیل میں آ چکی ہیں، وہ پورا کا پورا مجموعہ الکتاب، اس کتاب کی تمہیں پیروی کرنی ہے اور پوری طاقت اور قوت سے کرنی ہے۔ زکریہ تو بوڑھے ہو چکے اور کام کے قابل نہیں رہے، یا دنیا سے تشریف لے گئے، یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے اٹھائے رکھیے۔ اور قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپن میں ہی ان کو حکم جاری کرنا اور حکم کے مطابق نظم و نسق چلانا سکھا دیا۔ یہ بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک آدمی بیوقوف ہے، 40 سال کی عمر، کیا 50-100 سال کی عمر میں بھی جا کر کیا اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت کار فرما ہوتی ہے، اور حکمت میں چونکہ گرد و پیش کے حقائق کو پہچاننا اور ان حقائق کو درست طریقے سے کیا ہے استعمال میں لا کر ایک صحیح قابل عمل حکم دینا، فیصلہ کرنا، تو ڈیسیژن میکنگ بہت ہی اعلیٰ اور اونچے درجے کا کام ہے۔ بسا اوقات یہ بڑوں کو بھی نہیں آتی، جی عمر میں بڑے ہو گئے۔ اصل میں تو زکریا کو یہی خوف تھا کہ یہ جو میری پیچھے جو موالی ہیں، ان میں کسی میں ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے۔ بات کو شعور کے ساتھ سمجھنا اور اس تقاضے کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ اسے سر انجام دینا۔ اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام پیدا کیے تو باپ کی وراثت بھی موجود تھی، پیچھے تسلسل بھی انبیاء کا موجود تھا، اور وہ کتاب مقدس جو تورات قرآن کے نزول سے پہلے موجود تھی، اس کو بھی کہا کہ اس کو مضبوطی سے پڑھو، اس کو سمجھو۔ تو اس تورات کو پڑھنے سے جو عقل پیدا ہوتی ہے، شعور پیدا ہوا، اس شعور کے نتیجے میں ہم نے حکم دینے کی صلاحیت بچپن میں ہی ان میں پیدا کر دی تھی۔ یعنی 14-15 سال کی عمر سے ہی ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ وہ جھگڑوں کو نمٹانے، جرگوں میں بیٹھ کر معاملات کو سمجھنے اور صحیح رائے قائم کر کر حکم دینے، فیصلہ دینے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو گئی۔ تمام انبیاء کے تذکرے میں آپ دیکھیں گے، یوسف علیہ السلام کو ولما بلغ اشدہ، وہ جوان ہوئے تو آتیناہ حکما وعلما، ہم نے حکم۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب وہ جوان ہوئے اور جب شعیب کی طرف جا رہے تھے، ہاں جی، تو اس وقت ہم نے آتیناہ حکما وعلما۔ تو ایسے ہی یہاں چونکہ بچپن سے ہی کسی انسان کے اندر آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کیسی ہے، ہاں جی، تو جو استعداد بچپن سے ظاہر ہو جاتی ہے اسے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر حکم دینے کی صلاحیت، ایک تو حکم کی ڈیسیژن میکنگ ہم نے انہیں عطا کی، دوسرا وحنانا من لدنا، اللہ کہتے ہیں ہماری طرف انہیں ذوق و شوق عطا کیا، ہر وقت ان کا قلب اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا، وزکاتن، اور صفائی ستھرائی، بہت ہی صاف ستھرے
اور پاکیزہ ماحول میں رہنے کے عادی تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ چونکہ بڑھاپے کی اولاد میں حیوانیت اور بہیمیت، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس میں بہیمیت کم ہوتی ہے اور روحانی طاقتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جس میں روحانی طاقت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں پاکیزگی اور صفائی ستھرائی بھی اتنی ہوتی ہے، بہیمی خصلتیں کم ہونے کی وجہ سے وہ دوسری طرف توجہ ان کی کم ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی حال یحییٰ علیہ السلام کا تھا، تو روحانیت کی طاقت اور قوت کی وجہ سے صفائی ستھرائی بھی تھی، اور اللہ کی طرف انہیں ہر وقت شوق، اللہ کی طرف وابستگی کا شوق، اور وکانہ تقیہ، اور بڑے ہی پرہیزگار تھے، متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ہاں جی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وبرم بوالدیہ، اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار، ان کی ہر بات ماننے والے، ان کی خدمت گار۔ اور ولم یکن جبارا عصیہ، اور وہ کوئی جابر، ظالم اور نافرمان خود سر نہیں تھے جی۔ عام طور پر حضرت نے، جیسا شاہ عبد القادر صاحب نے یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ایسی بڑھاپے کی اولاد خود سر ہوتی ہے، ہاں جی، چونکہ وہ ناز و نخرے سے پالی ہوئی ہوتی ہے، مانگ مانگ کر تو آدمی بچے کو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ بگڑ کر سر پر چڑھ جاتی ہے اور وہ جبار بھی بنتی ہے اور نافرمان بھی بنتی ہے۔ تو وہ یحییٰ علیہ السلام نہ تو جبار تھے اور نہ ہی نافرمان تھے، بلکہ والدین کے انتہائی فرما بردار، یعنی اللہ کا حکم بھی ادا کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی نیکی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے متقی اور پرہیزگار بھی ہیں، اور انسانوں کے ساتھ بھی جو فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح حکم کی بنیاد پر، صحیح فیصلے کی بنیاد پر، کسی کا کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں ہوتا۔ سلام علیہ یوم ولیدہ، سلامتی ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے، اور سلامتی ہو اس دن جس دن وہ فوت ہوئے، اور سلامتی ہے اس وقت جب وہ زندہ ہو کر کھڑا ہوگا۔ تو تینوں جگہ پر سلامتی، کیونکہ پیدائش بھی اللہ کی سلامتی سے پیدا ہوئے، اور جو ان کی شہادت ہوئی ہے کہ جب انہوں نے حق بات کی، مشن پر ڈٹے رہے، تو وہی جو رشتہ دار اور عزیز و اقارب جو نااہل اور نالائق، تو نااہل اور نالائقوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اہلوں کو برداشت نہیں کرتے، ان کو تکلیفیں دی، ایذائیں دی، ان کو شہید کیا۔ یوم یموت، اس دن بھی ان پر سلامتی ہے کہ اعلیٰ مشن کے لیے انہوں نے جان قربان کر دی، اور جب قیامت کے دن بھی اٹھیں گے تو غیر معمولی حالت میں اللہ تعالیٰ کی سلامتی ان کے اوپر ہوگی۔ تو تمام میں یحییٰ علیہ السلام پر یہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ تو گویا کہ اس کتاب کا اگلا وارث جو صحیح مشن اور نظریے پر انسانیت کے لیے آیا، تو زکریا اور یحییٰ کے اس واقعے میں بنیاد بنا دی، اور اگلی رکوع سے پھر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔